सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल पाक जो सजाए हैं बिलखुसूस मरहूम मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब के इसाले सवाब के नाम पर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तू अपने हबीब के सदक़े में उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। बस चंद अशार समात फरमाए, फिर कुछ इसके बाद गुफ्तगू होगी। कि जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना। एक शख्स जब इस दुनिया से जाते हैं, रूह निकलने वाली होती है, उस वक्त वो क्या कहते हैं वो सुनिए। कि जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। और जब वह इंतकाल करते हैं उस वक्त उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके अहबाब, यानी जहाँ तक उनकी मोहब्बत थी, लोग आते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, रोना धोना शुरू करते हैं। उस वक्त मलकुल मौत फिर दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं कि ऐ लोगों, बाखुदा मैंने तुम लोगों के साथ कोई ज़्यादती नहीं किया, बल्कि अल्लाह का हुक्म आया, मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील किया। इस बंदे को आज ही जाना था। लेकिन वह शख्स क्या कहते हैं वो सुनिए। कि जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या। जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या। माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए। और जब हम मैयत को घर से निकाल के लेके जाते हैं, उस वक्त मैयत क्या कर रही है वो समात कीजिए। कि लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे।
لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نا ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور آگے شیخ سماعت فرمائے کہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور جب میت کو جنازے پہ رکھ کے کاندھا لگاتے ہیں، لوگ لے کے چلتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے جنازے کو لے کے تم چلتے ہو تو اس کے تمہارے چلنے کی آہٹ اس میت کو محسوس ہوتا ہے، یعنی تمہارے چلنے کی جو قدم اٹھاتے ہو رکھتے ہو اس آواز کو بھی وہ سنتے ہیں۔ جب ہم گھر سے لے کے نکلتے ہیں میت کو تو اس وقت وہ میت کیا کرے وہ سنیے کہ یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، پہنا کے کفن مجھ کو یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیزو سب کاندھا بھی لگا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور جب ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں میت کو اس وقت میت کیا کر رہی ہے ہم سے وہ سمجھ کیجیے کہ جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، آذان کو پڑھ کر پھر شیطان کو بھگا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ وہ میت کرے کہ لوگو تم تو مجھے دفنانے کے لیے آ گئے ہو
لیکن مٹی ڈالنے کے بعد تم یوں ہی واپس مت ہو جانا اور بھاگ مت جانا، میرے لیے کچھ دیر رک کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ مولا اس کی مغفرت فرما۔ اور ہمیشہ میرے دوستو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی جنازے میں شامل ہو تو مٹی بھی ڈالیے، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے کچھ نہ ہو سکے تو الحمد شریف ضرور پڑھ لیا کرے، سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے، سورہ ملک جو بھی آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ کر کے اس مرحوم کے نام پر بخش دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کی خطا کو معاف کر دے، اس کی بخشش فرما دے۔ تو یہ کام ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اگر کسی میت میں شامل ہوئے ہیں، جنازے کو لے کے چلے ہیں اور قبر میں دفنا کے آئے ہیں تو وہاں آئیے مت، اس وقت رک کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا اس بندے کے لیے کیا کیجئے، اس مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کیا کیجئے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا۔ اے میرے دوستو، ہم ہو آپ ہو کوئی بھی ہو، دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، روزی روزگار حاصل کر رہے ہیں، یہ سب فانی ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ باقی رہنے والا آپ کا عمل ہے۔ اس دنیا سے جو کر کے آپ جائیں گے وہی وہاں پائیں گے، ورنہ آپ کا عمل ہی آپ کے لیے وہاں بوجھ بن جائے گا۔ عمل اگر نیک ہے تو قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، اور اگر عمل برا ہے تو پھر آگ کا بچھونا بچھایا جائے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ عمل کیسا آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ موت کا مزہ جو ہے، موت کا ذائقہ جو ہے، ہر آدمی کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، موت سب کے لیے ہے۔ آج اس کو جانا ہے، کل اس کو جانا ہے، پرسوں اس کو جانا ہے، لیکن موت سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ کسی کو ذائقہ اس کا کچھ اور ملے گا، کسی کو مٹھاس کچھ اور ملے گا، اور کسی کو کروا بھی ہوگا۔ تو موت جو ہے سب کے لیے ایک نہیں ہے۔ جب میدان کربلا میں امام حسین کے جانثار شہید ہو رہے تھے، اس وقت امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ چچا مجھے آپ اجازت دیجئے تاکہ میں بھی میدان میں جا کر کے اپنی گردن کٹا کر کے دین اسلام کی خاطر میں بھی شہید ہو جاؤں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا تم حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں؟ تو اس امام حسن جو ہے، امام قاسم جو ہے، تھوڑا مایوس ہو گئے اور جا کے کنارے پر بیٹھ گئے، اور حضرت قاسم کے بازو میں ایک تعویذ تھی۔ اس تعویذ کو جب کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، ایک دن میرا بھائی مقتل کربلا میں ہوگا، افسوس ہے کہ اس دن میں نہیں رہوں گا، اگر تم رہو گے تو میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دینا اور میرے بھائی کے چرنوں پہ قربان ہو جانا اور دین اسلام کو بچا لینا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعویذ کو لے کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے آقا حسین، اس وقت میں اجازت لینے نہیں آیا ہوں بلکہ آرڈر لے کے آیا ہوں۔
حکم لے کے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا قاسم یہ حکم نامہ کس کا ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ حضرت قاسم نے کہا کہ میرے آقا حسین یہ حکم نامہ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب اس تعویذ کو کھول کے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میرے بیٹا، اگر تم مقتل کربلا میں رہو گے تو میرے بھائی کے پاؤں میں، میرے بھائی کے قدموں میں اپنی جان دے دینا اور اسلام کی اور شریعت کی حفاظت کر لینا، ان دین کے خاطر اپنی جان دے کر کے جام شہادت پی لینا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت دیتے ہیں میدان میں جانے کی، لیکن حضرت امام حسین ایک بات پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم تم وہاں جانے کے لیے تڑپ رہا تھا جہاں سے لوگ واپس نہیں آیا ہے، جہاں سے لوگ گردن لے کے گیا ہے لیکن گردن دے کے آیا ہے، بازو لے کے گیا بازو کٹا کے آیا ہے، جان دے کر کے آیا ہے، اور تم وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے موت کو کیا سمجھا؟ امام قاسم نے عرض کی اے آقا حسین میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ حضرت میرے دوستو یہ موت جو ہے سب کے لیے برابر نہیں ہے، کسی کے لیے سخت بھی ہے اور کسی کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس وقت فرشتے آتے ہیں اور مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، مرنے والے کو اس کی حقیقت دکھائی جاتی ہے، اس کے چہرے سے پردہ ہٹتا ہے، اس کو جنت بھی دکھایا جاتا ہے، اس کو دوزخ بھی دکھایا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اے لوگوں دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ جنت ہے، اور یہ دوزخ سے تو بچ گیا ہے، دوزخ سے تو آزاد ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کے پاس فرشتہ آئے اور کہے کہ یہ جو دوزخ ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب دونوں مرنے والے میں کیفیت الگ ہو جائے گی، اور دونوں مرنے والے کا رنگ بدل جائے گا، ایک خوشی سے جانا چاہے گا اور ایک جانے سے انکار کرے گا، اس لیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایک کا ٹھکانہ جنت ہے، تو دونوں کی موت میں فرق ہے۔ تھوڑا بجا والا کو بلاؤ نا، ایک کو کم کراؤ۔ دونوں کے مرنے میں بہت فرق ہے، موت تو سب کے لیے ہے لیکن کسی کے لیے یہ موت جو ہے مٹھاس ہے شہد سے بھی زیادہ، اور کسی کے لیے بہت سخت ہے۔ آج انسان دن بھر کماتا ہے، رات میں گھر آتا، اب اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ ہم اس بچے کو ایسے پڑھائیں گے، یہ بڑے ہو جائیں گے ہم اس کی شادی ایسے کرائیں گے، ہاں یہ گھر کی دولت ہے اس کو اس طرح رکھیں گے۔ ادھر موت کا فرشتہ سنتے ہیں تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں کتنا بڑا نادان ہے، اس کے لیے موت ہے اور یہ تمنا اتنا کیا ہوا ہے اور آخرت کی تیاری نہیں کیا۔ تو ہر انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عورت ہو مرد ہو بوڑھا ہو بچہ ہو، سب کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج جس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کل آنکھ بند ہو جائے گی۔ یہی اولاد آپ کو غسل دلانے سے پرہیز کریں گے اور کہیں گے کہ میں اپنے باپ کا غسل نہیں دلا سکتا ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ غسل نہیں دے سکتا؟ کہے گا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں کاندھا نہیں دیتا ہے، کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، اور اسی بیٹا کے لیے ایک باپ پوری زندگی قربان کر دیا ہے، گرمی نہیں دیکھی سردی نہیں دیکھی، اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، لیکن جب موت کے بستر پہ سوئے ہیں تو بیٹا نہلانے سے انکار کرتا ہے، بھائی نہلانے سے انکار کرتا ہے۔ وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو لوگ ہمیشہ مجبور سمجھتا تھا، وہی لوگ آ کر کے ان کو غسل دلاتے ہیں، وہی لوگ آ کر کے ان کو کفن دیتے ہیں، اس کے
کے بعد لوگ لے کے چلتے ہیں قبرستان. اب قبر کی دنیا میں پہنچا ہے. قبر کی دنیا میں پہنچنے کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد اس کا بیٹا کہتا ہے, اس کا بھائی کہتا ہے, اس کے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ مٹی ذرا اچھے سے ڈالنا, کوئی سوراخ باقی مت رکھنا. یعنی منو من مٹی اس کے قبر میں ڈالا گیا ہے. اب مجھے بتاؤ, اس قبر میں آپ کو اکیلے رہنا ہے. ادھر منکر نکیر آئیں گے, قبر کی ہیبت ہوگی. قبر کی تنہائی میں نہ آپ کا بیٹا آپ کا ساتھ دے رہا ہے, نہ آپ کی بیٹی آپ کا ساتھ دینے جا رہی ہے, نہ آپ کے خاندان کے لوگ جا رہے ہیں, نہ آپ کا رشتہ دار جا رہا ہے, نہ آپ کا بھائی جا رہا ہے. کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت اکیلے آپ کو رہنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر ہے, اکیلی جان ہے, دل گھٹتا دم اٹھتا تھا, خدا کو یاد کر پیارے وہ سعادت آنے والی ہے. اب اکیلے رہنا ہے, اندھیرا ہے, اندھیرا قبر ہے, قبر میں اندھیرا ہے, روشنی کا انتظام نہیں ہے. اس وقت لوگ مشکل میں ہیں, تنہائی کے عالم میں ہے, ہیبت ہے کہ میں کہاں آ گیا, روشنی کا انتظام نہیں ہے. اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز قبر میں روشنی کا کام کرتی ہے. جس وقت کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوگا, اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نماز انسان کے مومن کے قبر میں روشنی اور چراغ کا کام کرتی ہے. تو میرے دوستو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں میری آنکھ کھلے تو اس وقت مجھے روشنی حاصل ہو, تو پھر نماز پڑھا کیجئے. ورنہ قبر کی حالت, قبر کی دنیا میں پہنچیں گے, حالت خراب ہو جائے گا, نہ کچھ دکھائی دے گا, نہ سمجھ میں آئے گا. ایسے عالم میں منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے, من ربک, تیرا رب کون ہے. جب آپ کے قبر میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوگا, جب قبر میں کوئی آپ کو بچانے نہیں جائے گا, ایسے عالم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے. فرشتے کہیں گے مبارک ہو تمہیں, تمہارے قبر میں نبیوں کا سردار, نبیوں کا امام تشریف لایا ہے. تو میرے دوستو, آپ وہ کام اس دنیا میں رہ کر کے جیتے جی کیا کیجئے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ بہت سارے قبر میں لوگ تمنا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار مجھے دنیا میں جانے کے لیے ایک لمحہ کے لیے مہلت دے دے, تاکہ میں دنیا میں جاؤں تو صرف تیری عبادت کروں, اس کے سوا کچھ نہ کروں. اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جب انسان پہنچتا ہے, اس کو ایک دن میں 2 مرتبہ اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر جنتی ہے تو صبح کو اس کو جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے, اور شام کو بھی جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اے لوگو, یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, ابھی صبر کرو, جب قیامت کا دین قائم ہوگا اس دن تم کو یہاں پہنچا دیا جائے گا. لیکن اگر ایمان سلامت نہیں ہے, اعمال صحیح نہیں ہے, تو پھر اس کو فرشتے دوزخ کا نظارہ کراتے ہیں, دوزخ کو دکھاتے ہیں, اور دکھانے کے بعد کہتے ہیں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, اور شام کو بھی دکھاتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں انتظار کر, جب قیامت کا دن آئے گا تم کو اٹھا کے اس میں ڈال دیا جائے گا. اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ دوزخ میں انسان کو سب سے کم عذاب جو دیا جائے گا, سب سے ہلکی عذاب جس کو ہوگا, وہ کیا ہے, آگ کی جوتی پہنایا جائے گا. آگ کا جوتا پہنتے ہی انسان کا سر سے پگھلنا شروع ہوگا, پگھلتے پگھلتے چہرہ تک پگھل جائے گا, لیکن موت اس کو نہیں آئے گی. پھر حکم ہوگا
کہ اس انسان کو پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے تو پہاڑ جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا۔ اس وقت وہ فرشتہ پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے رہیں گے اور انسان کو حکم دے گا کہ اے انسان چل اوپر چل۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ 70,000 سال کے بعد وہ پہاڑ کے اوپر آخری حصہ میں پہنچ پائے گا۔ پھر حکم ہوگا کہ وہاں سے واپس آ، پھر 70,000 سال اس کو اترنے میں لگے گا، اور یہ کام اس کو ہمیشہ کرنا ہے، اس لیے کہ دوزخ میں جو چلا گیا، جو سزا متعین ہو گئی، اس کو زندگی بھر کیا ہمیشہ کرنا ہے، اور موت کبھی نہیں آئے گی۔ موت صرف دنیا میں ہے، موت صرف دنیا میں، انسان اور موت کا جو رشتہ ہے یہ صرف دنیا میں ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ ایک بار مر گئے پھر جو زندگی ملے گی اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں ہر طرح کی نعمت اس کو دیا جائے گا، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت ہو جائے اور میں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں، یا مجھے جنت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نکلنے کا حکم آ جائے۔ لوگ پریشان ہوں گے، ایسے عالم میں دوزخ میں جائیں گے، وہاں جلیں گے، گلیں گے، تڑپیں گے۔ اس کے بعد وہ سوچے گا کہ کاش موت آ جاتی تو میں اس جھنجھٹ سے ختم ہو جاتا، اس سے بچ جاتا۔ ایسے عالم میں جب لوگوں کا فیصلہ ہوگا، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، دوزخی دوزخ میں پہنچا، جنتی جنت میں پہنچا، اب اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کے موت کو جو ہے مینڈک کی شکل میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں لا کے رکھ دو۔ اب فرشتے موت کو مینڈک کی شکل میں لا کر دوزخ کے بیچ میں رکھ دے گا، اور رکھنے کے بعد اللہ فرمائے گا کہ تمام جنتیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے کھڑکی میں آ کے دیکھا کرے، اور داروغہ دوزخ کو بھی حکم ہوگا کہ ان لوگوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنے اپنے کھڑکی پہ آئے۔ تو دوزخی سوچے گا، جہنمی دوزخی سوچے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اب مجھے اس آگ سے نجات ملنے والی ہے، اس لیے مجھے آنے کا حکم دیا گیا، اور جنتی سوچے گا کہ کہیں نکلنے کا حکم نہ آ جائے، اس لیے وہ جنتی جو ہے پریشان ہوگا۔ لیکن جب دونوں جنتی اور جہنمی اپنے اپنے کھڑکی پہ آ جائیں گے، باہر دیکھا کریں گے، تو کیا دیکھیں گے کہ موت کو مینڈک کے شکل میں لا کر کے دونوں کے بیچ میں رکھا گیا، اور حکم ہوگا کہ اس موت کو قتل کر دو۔ یہ موت جب قتل ہو جائے گی تو قتل ہونے کے بعد جنتی جنت میں جشن منائے گا، اور کہے گا کہ اے پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے جنت جیسی نعمت سے نوازا ہے اور موت کو ختم کر دیا ہے، اب ہم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور دوزخ میں پہنچ کر وہ کہے گا افسوس، ایک تو تمنا تھی دل میں کہ موت آتی ہم ختم ہو جاتے، لیکن اب موت تو قتل ہو گئی ہے، موت ہی ختم ہو گئی، اب موت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے وہ روئے گا، پھر چلائے گا۔ تو میرے دوستو، ایسے عالم میں ایک جنتی دوزخی سے کہے گا ارے تو دنیا میں مسلمان تھا، تو دنیا میں اچھا آدمی تھا، تو دنیا میں نیک کام کرتا تھا، پھر دوزخ میں کیوں جل رہا ہے؟ دوزخ میں کیوں جل رہا ہے؟ وہ دوزخی کہے گا ما سالککم فی سقر، اے لوگو میں وقت سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو دھیان دینا چاہیے اس بات پر کہ ما سالککم فی سقر، ایک جنتی
اس وقت جو ہے ایک جہنمی کو چرائے گا اور کہے گا تو کیسا آدمی ہے، لوگوں کو دکھا کر کے تو بڑا اچھا بنتا تھا، لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک کہلاتا تھا، لیکن اندر سے تو اتنا بڑا پاپی تھا، اندر سے تو اتنا بڑا مکار تھا کہ آج تو جہنم میں چل رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی تو جہنم کا حقدار بن گیا۔ اس وقت جہنمی سر جھکائے ہوئے یہی کہیں گے ما سالککم فی سقر، اے جنتیو میں وقت سے نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے ایک رکعت نماز اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کو کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ اب بتائیے جو انسان 40 سال کی زندگی گزار دیا اب تک نماز کی عادی نہ بن پایا، اس کو کتنا دن جلنا ہوگا؟ لوگ سوچتا ہے ہم مسلمان ہو گئے سارا کام ہو گیا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان اگر ہیں تو پھر دین میں جو باتیں فرض ہے اس کو ادا کیجئے، اگر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی پیدا فرمایا ہے، جہنم کو بھی بنایا ہے اسی انسان کے لیے۔ جہنم کا خوراک جانتے ہیں کیا ہے؟ جہنم کی آگ جو جلے گی وہ کس چیز سے جلے گی؟ یہاں تو دنیا کی آگ ہے، لکڑی سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، گیس سے جلتی ہے اور طرح طرح کی چیزوں سے جلتی ہے، لیکن جہنم میں جو آگ جلے گی وہ انسان اس کا خوراک ہوگا، انسان کو جلا کے اس آگ کو دہکایا جائے گا۔ ابھی جو آگ جل رہی ہے جہنم میں وہ پتھر جل رہی ہے، اس میں پتھر جل رہا ہے، لیکن بروز قیامت جب قائم ہو جائے گا اس کے بعد انسان کو اس آگ میں ڈالا جائے گا اور انسان ہی کو اس کا خوراک بنایا جائے گا۔ آپ یہاں لکڑی دے کر کے آگ سلگاتے ہیں، کوئلہ ڈال کر کے سلگاتے ہیں، لیکن وہاں انسان کو ڈال ڈال کے سلگایا جائے گا۔ کیا سمجھتے اتنا آسان ہے جنت؟ رب کو راضی کیجئے اور اللہ نے جو فرض کیا آپ پر ہم پر اس کو عمل کیجئے اور اس پر ادا بھی اس کو کیجئے۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھیے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھیے، اللہ نے دولت دیا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی دیجئے، اور اللہ نے اس سے زیادہ دولت دیا، حج فرض ہے تو حج بھی کیجئے۔ وہاں چھٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو میں یوں ہی چھوڑ دوں گا، یوں ہی اس کو چھٹی دے دوں گا؟ نہیں، جب تک ایک ایک سانس کا حساب نہیں دے گا بندہ کہ کون سا سانس کہاں کس کام کے لیے لیا ہے، اس کا حساب نہیں دے گا تب تک اس کو ایک قدم آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑا ہوگا وہ۔ آج ہم لوگ کاروبار سنبھالنے کے لیے اور کھیت وغیرہ سنبھالنے کے لیے، کام کاج کے لیے نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، وہاں آپ کا یہ عذر نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے نماز کس لیے چھوڑا تھا، صرف یہی سوال ہوگا کیوں چھوڑا تھا۔ وہاں آپ کیا کریں گے؟ وہ بچہ کو روکیے نہ، کہاں بار بار کر رہے ادھر سے ادھر، بیٹھو جا کے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ لینا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، باقی کسی کو نہیں رہنا ہے۔ آپ جو اس دنیا سے کر کے جائیں گے وہی آپ کے قبر میں، حشر میں اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اگر اچھا اعمال کر کے جائیں گے تو پھر وہاں جنت کا بچھونا آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے، قبر میں آپ کو رکھا جائے گا۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس شعر میں ایک جملہ ہے کہ لہر حشر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے
تو اس میں جو ایک جملہ آیا لہر کا کہ قبر میں ایک لہر اٹھے گی، تو لہر جو ہے کوئی پیالہ کے پانی میں نہیں اٹھتا ہے، تالاب کے پانی میں نہیں اٹھتا ہے، یہ لہر جب بھی اٹھا کرتی ہے تو سمندر کے پانی میں اٹھا کرتی ہے، بڑے بڑے ندیوں میں اٹھا کرتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی ایک لہر پیدا ہوگا۔ وہ لہر کیا ہے کہ قبر میں جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک نور کا ایک سمندر نظر آئے گا، اور اس سمندر میں نور کی موجیں اٹھے گی، اور اس موج کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور اس موج میں وہ انسان دیکھیں گے کہ قبر میں نور کی موج ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ قبر میں لہر آئیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اب انسان کو قبر میں رکھا گیا، اس کے باپ بھائی دادا پردادا خاندان رشتہ دار سب مٹی ڈال دیا، اور مٹی ڈالنے کے بعد لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں، اتنے میں منکر نکیر آتے ہیں، جس کا دانت برابر رہتا ہے، سر کے بال سر سے لے کے پیر تک ہے، آنکھیں نیلی اور بڑی بڑی ہوتی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے کہ کوئی انسان اگر جیتے جی دیکھ لے تو وہ ہیبت سے مر جائے گا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ لوگوں کی روح جو تم نکالتے ہو کیسے نکالتے ہو، کون سا شکل تیرا، کون سی صورت ہوتی ہے، ذرا دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا کہ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کا خلیل ہے لیکن مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ صورت نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت خلیل جو ہے ضد پر آ گئے، بار بار کہنے لگے، تو حضرت ملک الموت کہنے لگے کہ اچھا میں اس صورت کو دکھاتا ہوں جس سے بدکاروں کی روح نکالا کرتا ہوں، جس سے کفار و مشرکین کی روح نکالا کرتا ہوں، میں اس شکل کو دکھاتا ہوں، آپ ذرا آنکھ کو بند کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ بند کرتے ہیں، اس کے بعد ملک الموت اس صورت کو اختیار کرتے ہیں، ویسا چہرہ اپنا بناتے ہیں جیسے کافروں کی روح نکالتے وقت بناتے ہیں۔ جب چہرہ تیار ہوا، شکل ہو گئی، تو حضرت ملک الموت نے فرمایا آپ میرے طرف دیکھیے۔ جب آنکھ کھلی تو حضرت ابراہیم بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ملک الموت کو پہلے والی صورت میں پایا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ملک الموت اگر مرنے کے بعد کسی کو عذاب نہ بھی دیا جائے تو تیری یہ صورت دیکھ کر کے وہ مر جائے گا، یہی عذاب اس کے لیے کافی ہے۔ جو تیرا چہرہ اس رنگ کا ہے، اگر یہ چہرہ انسان دیکھ لے تو یہی سب سے بڑی عذاب اس کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا وہ صورت دکھاؤ، وہ شکل دکھاؤ جس سے تم ایمان والوں کی روح نکالا کرتے ہو۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ ذرا اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آنکھ کھولیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھول دیتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ملک الموت اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسین ہے کہ اگر کوئی انسان جیتے جی وہ دیکھ لے ان کی صورت تو ایک لمحہ اس دنیا میں وہ رہنا پسند نہیں کرے گا، اتنے حسین اور خوبصورت ہے ملک الموت۔ تو یہ عمل کے حساب سے ہے، آپ اچھا کام کریں گے تو ملک الموت جو ہے آسانی سے روح نکال کے جائیں گے، اور اگر برا کام کر کے مریں گے تو ایک ایک نس پھٹ جائے گا اس وقت جب روح نکلے گی۔ تو انسان کو اس وقت پیاس لگتی ہے، جب روح نکالا جاتا ہے انسان کو پیاس لگتی ہے۔ ایسے عالم میں اس انسان کے سامنے شیطان آتا ہے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں شہد کا پیالہ ہوتا ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی تو پیاسا مر رہا ہے، تو پانی پینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پانی دے، میں پانی کے بنا تڑپ رہا ہوں۔ تب تک شیطان کہتا ہے
کہ تم اپنے بیٹا سے کیوں نہیں مانگ لیتا ہے، اپنی بیٹی سے کیوں نہیں مانگ لیتا ہے، اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں مانگتا ہے؟ وہ کہتا کہ میں مانگ تو سب سے رہا ہوں لیکن میری آواز کوئی سن نہیں رہا ہے، میری آواز کوئی سن نہیں رہا ہے۔ اس وقت مرنے والے کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں آواز تو لگاتا ہوں کہ مجھے پانی دے دو، لیکن میری آواز کوئی نہیں سنتا ہے، اس لیے تم ہی پانی پلا دو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں پانی تو پلا دوں گا لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم خدا کو ایک مانتے ہو، اب کہہ دو کہ خدا ایک نہیں دو ہے۔ معاذ اللہ، اگر کوئی شخص مرتے وقت ایسا کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیا کہ خدا ایک نہیں دو ہے، وہ کفر پہ موت ہوگی اس کی، وہ کافر ہو کے مرے گا۔ تو اس لیے اپنے عمل کو اس طرح مضبوط کیجئے اور اس طرح سجدوں سے پیشانی سجائیے کہ جب شیطان آپ کو بہکانے آئے آخری وقت میں، اس وقت آپ کا ایمان سلامت رہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اچھا یہ نہیں کہو گے تو کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی نہیں ہے۔ اس وقت وہ کہے گا اگر ایمان سلامت ہے، پیشانی سجدوں سے چمک رہا ہے، پھر وہ کہے گا کہ میں پیاسا مرنا گوارا کرتا ہوں لیکن میں یہ کلمہ اپنی زبان سے کہنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو ہم نے آخری نبی مانا ہے اور مانتے مانتے ہم مر جائیں گے لیکن تمہاری بولی ہم نہیں بولیں گے۔ لیکن اگر ایمان سلامت نہیں ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، ایسے عالم میں لوگ ڈگمگا جائیں گے۔ اس وقت شیطان کی شرط کو مان لیں گے اور ماننے کے بعد شیطان کہے گا اسی کی تو ضرورت تھی مجھے کہ آج میں تیرا ایمان چھین لیا، زندگی بھر کوشش کیا لیکن نہ چھین پایا، آج میں نے چھین لیا ہے، اب میں تمہیں پانی بھی نہیں پلاؤں گا، شہد بھی نہیں پلاؤں گا۔ دونوں پیالہ زمین پہ پٹک دیتے ہیں اور ایمان چھین کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں بچنے کے لیے آپ کو پہلے سے ہی تیاری کرنا ہوگا۔ اگر کفر میں موت آ گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ تو میرے دوستو تیاری کیجئے، کیونکہ اس وقت شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کی ایمان کو کسی طرح چھین لیا جائے۔ بچتا وہی ہے جس کا اعمال صحیح ہوتا ہے، جس کا اعمال ٹھیک ہے، جس کا کردار اخلاق سب مضبوط ہے، وہی انسان بچ پاتا ہے، باقی لوگوں کو چھینا جاتا ہے۔ تو آپ بھی بچنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ شیطان ہر ممکن کوشش میں ہے کہ کسی طرح اس کو بہکا دیا جائے۔ بہرحال میت کو قبر میں رکھتے ہیں، آنکھ کھلے گی، روشنی کا انتظام نہیں ہے، باہر سے کوئی روشنی نہیں آ رہی ہے۔ ایسے عالم میں اگر نماز دنیا میں پڑھا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ نماز قبر میں روشنی اور چراغ کا کام کرتی ہے۔ اگر نماز ہے تو پھر وہ نماز آپ کو وہاں روشنی دکھائے گی، اگر نماز نہیں تو اندھیرا گھر ہے، کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، وہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا قبر ہے، یا جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جیسا انسان وہاں جائے گا ویسا ہی قبر اس کے ساتھ سلوک کرے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میت کو جب قبر میں رکھ کے تم آتے ہو، اس وقت منکر نکیر دو فرشتے قبر میں آتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے۔ یہ باہر سے نہیں آتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہوئے، زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں؟ تو جو ایک سوال کا جواب دے گا وہ تینوں کا دے دے گا، اور جو ایک کا نہیں دے پائے گا وہ تینوں کا نہیں دے گا۔
اب سوال ہے ایک، من ربک، اس کا جواب دو ہے، یا تو جواب دے گا یا پھر کہے گا کہ میں نہیں جانتا، تیسرا وہ کوئی بولی نہیں بول پائے گا۔ من ربک یعنی اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بندہ بتا تیرا رب کون ہے، تو کس کو اپنا مالک سمجھا، اپنا خالق سمجھا، اپنا معبود مانا، کس کی عبادت تو کر کے آیا ہے؟ یہ سوال سب سے ہوگا۔ جس کو ہاتھی کھا لیا، شیر کھا لیا، یا سمندر میں ڈوب کے مر گیا، مچھلی کھا لی، تو مچھلی کے پیٹ میں بھی سوال ہوگا، سوال سب سے ہوگا۔ من ربک، تیرا رب کون ہے، کس کو اپنا مالک مانا ہے، اپنا خدا کس کو کہتا تھا، کس کی عبادت کر کے آیا۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ فرشتے جو پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو فرشتے یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہارا باپ پہلے قبر میں آیا تھا، تمہارا دادا پہلے قبر میں آیا ہے، تمہارے خاندان کے لوگ بہت پہلے قبر میں آ کے سویا ہے، اس نے جو سوال کا جواب دیا وہی تم بھی دے دو۔ یا یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ جو خدا کو کہا، جس خدا کے بارے میں وہ بتایا اسی کے بارے میں تم بتاؤ، یہ نہیں کہتے ہیں۔ یا یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جو جواب وہ دیا ہے وہی جواب تم بھی دو، نہیں کہتے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، کس کو تم نے اپنا مالک سمجھا، اپنا خالق سمجھا، اپنا خدا مانا، اس کے بارے میں بتا دو۔ اب اگر ایمان والا ہے، ایمان لے کے گیا ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے، ایمان سے ایمان مضبوط نہیں ہے، اب وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ 40 سال کی زندگی ملا، کسی کو نہ کسی کو اپنا مالک سمجھا ہوگا، کسی کو نہ کسی کو اپنا مالک سمجھا ہوگا، تو پھر فرشتے یہی تو پوچھتے ہیں کہ عبادت دنیا میں تو کس کی کر کے آیا ہے، کس کو پوچھ کر کے آیا، کس کی پوجا کیا ہے تو نے دنیا میں، اسی کے بارے میں فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے خدا کو ایک مانا ہے کہ نہیں مانا ہے، یا ہزاروں لاکھوں خدا کی عبادت کر کے آیا ہے، کس کو تم نے پوجا ہے، مانا ہے، بتاؤ، یہی تو وہ پوچھتے ہیں۔ لیکن وہاں پر مرنے والا شخص جو ہے ایمان سلامت نہیں ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، ہر آدمی کسی کی نہ کسی کی پوجا کی ہے دنیا میں، ہر آدمی دنیا میں رہ کر کے کسی نہ کسی کی عبادت کیا ہے۔ تو فرشتے یہی تو پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو کس کی پوجا کر کے آیا ہے، کس کی عبادت کر کے آیا، فرشتہ یہی پوچھتے ہیں۔ لیکن وہاں وہ کیا کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ تب تک فرشتے کہیں گے تیرا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب، میرا دھرم اسلام ہے۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کہے گا کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا کہے گا؟ افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا کہ میں نہیں جانتا۔ جانتا کیسے نہیں؟ اگر 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی دنیا میں ملا تو کسی نہ کسی مذہب کو مانا ہوگا، کسی نہ کسی دھرم کو مانا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا مذہب ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا دین ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا دھرم ہوگا، اور کہتا ہے یا دنیا میں رہ کر کے سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا قانون ہے، اور یہ میرا دھرم ہے، اور سب سے اچھا دھرم اپنے آپ کو بتاتا ہے۔ تو فرشتے یہی تو پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، کس مذہب کو مانا ہے، کون سے مذہب پہ تو چل کے آیا ہے، یہی پوچھتے ہیں۔ لیکن وہاں ایمان اگر سلامت نہیں ہے تو پھر وہاں جھوٹ بولتا ہے۔
کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا دھرم کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، اور اگر ایمان سلامت ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کو مان کے آیا ہوں، اس پہ عمل کر کے آیا ہوں۔ اب یہ 2 سوال ہو گئے۔ اب دوسرے سوال کے بعد تیسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں۔ سوال سمجھیے، آپ نے ایک میت کو قبر میں دفن کیا اور اس سے سوال کرنے کے لیے 2 فرشتے آئے، تعداد کتنی ہوئی؟ 3 کی۔ 3 شخص ہے اس میں ہے۔ ایک تو آپ نے پہلے سے میت کو دفن کیا، دوسرا یہ کہ 2 فرشتے قبر میں داخل ہوئے، اب یہ تعداد 3 کی ہے، اور فرشتوں کا سوال یہ بتا رہی ہے کہ کوئی اور بھی اس کے علاوہ اس قبر میں موجود ہے۔ تبھی تو کہتا ہے کہ کیا کہتے تھے دنیا میں اس کے بارے میں۔ یہی سوال ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا دنیا میں رہ کر کے ان کے بارے میں؟ آخری نبی مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ رسول پاک کا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ ان کی شریعت پہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ان کو آخری نبی مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ فرشتوں کا سوال یہ بتا رہی ہے کہ قبر میں اب 3 نہیں بلکہ 4 فرد ہے۔ ایک تو آپ نے دفن کیا، 2 فرشتے آئے، 3 اب سوال بتا رہا ہے کہ قبر میں ایک فرد اور آئے ہیں، ایک ذات اور آئی ہے، اسی ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، عاشق کی نظر قبر میں رسول پاک کے چہرے پہ پڑتی ہے، عاشق مچل جاتا ہے اور کہتا ہے ہو سوال بعد میں نکیرو، پہلے آقا کا ذکر چھیرو، ملن کی سب ہے کفن پہ اپنی، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ جب مومن سے، ایمان والوں سے منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے، اس وقت ایک ایمان والا کہے گا اے فرشتوں سوال بعد میں کر لینا، آؤ تم بھی قریب آؤ، ہم بھی قریب آتے ہیں، پہلے نبی کی میلاد منا لیتے پھر سوال کرنا۔ تو ایک عاشق وہاں بھی کہے گا کہ ہم میلاد منا لیتے ہیں پھر سوال کرنا۔ شاعر کہتے ہیں ہو سوال بعد میں نکیرو، پہلے آقا کا ذکر چھیرو، ملن کی سب ہے کفن پہ اپنی، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ بڑی کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، کہ سکون ملتا ہے درد دل کو، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کے مچل رہا ہوں۔ اب فرشتوں کا سوال یہ ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے دنیا میں؟ اب جو کہو گے وہ نہیں مانا جائے گا، اب جو کہو گے یہ سوال ماضی سے تعلق رکھتا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے تم نے کیا کہا۔ اب اگر اللہ کے نبی کو تم نے دیکھا، اب تم اس کو مانو گے تو یہ مانا نہیں جائے گا۔ دنیا میں جیتے جی تم نے کیا کہا اس کے بارے میں بتاؤ۔ اگر ایمان والا ہے، دنیا میں آخری نبی مانا ہے، دنیا میں آخری رسول مانا ہے، اپنے نبی سے سچی محبت کیا ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ فرشتوں تم مجھ سے ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ انہی کا کلمہ پڑھ کے میں دنیا میں مسلمان بنا، اور انہی کو دیکھنے کے لیے میں قبر کی دنیا میں آیا۔ یہ ایمان والوں کے سوال کا جواب ہے۔ اور قبر میں جو 3 سوال ہے، تو تینوں سوال جو ہے حال سے تعلق نہیں رکھتا ہے، ماضی سے تعلق رکھتا ہے، گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔
مستقبل کے طرف نہیں جاتا یہ سوال، ماضی کے طرف بھی، یہ حال کے طرف بھی نہیں، بلکہ مستقبل میں، یہ قبر میں نہیں، دنیا میں جیتے جی تم نے اسے کیا کہا تھا وہ بتاؤ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اب جو میں تم سے پوچھتا ہوں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو یہ سوال اسی وقت کا ہے کہ اب بھی اگر تم کہہ دو گے تو مان لیا جائے گا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من ربوں کا، تیرا رب کیا، کون ہے۔ لیکن تیسرا سوال کا تعلق دنیا سے ہے کہ جیتے جی تم نے کیا کہا تھا، اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال رکھا تھا، وہ خیال تم اب مجھے بتاؤ۔ اگر ایمان والا ہوگا تو بتائے گا، ایمان نہیں تو نہیں بتا پائے گا۔ اس لیے عمل کو ٹھیک کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں سامان و سفر سب ٹھیک کیجئے، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں قبر میں مردے جو ہے چیخیں مارتی ہے اور کہتی ہے کہ اے پاک پروردگار، ایک لمحہ کے لیے تو مجھے دنیا میں جانے کی مہلت دے دے، میں تیری عبادت کے سوا کچھ نہیں کروں گا۔ کیونکہ وہاں درد اتنی ہوتی ہے، عذاب اتنا ہوتا ہے، کبھی سانپ آ کے ڈستا ہے، کبھی بچھو آ کے ڈستا ہے، کبھی قبر میں آگ دہکائی جاتی ہے، کبھی فرشتے آ کے مارتے پھرتے ہیں، اور ایسے عالم میں جو ہے وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ مولا ایک لمحہ کے لیے تو مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دے دے، میں تیری عبادت کے سوا کچھ نہیں کروں گا، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، یہ میرا قانون نہیں ہے کہ جو دنیا سے آ جائے پھر وہ جسم کے ساتھ اس دنیا میں جائے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عباس کو پانی لینے کے لیے بھیجی تھی تو پانی تو لے لیے، لیکن دشمنوں نے وار کیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، آخر میں حضرت عباس شہید ہو گئے۔ جب شہادت کی جام حضرت عباس پی لیے تو حضرت امام حسین ان کو کاندھے پہ اٹھا کے اپنے خیمے میں لائے، لانے کے بعد کہنے لگے اے سکینہ، تیرا چچا آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے، لیکن اے سکینہ وہ ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اب سکینہ جیسی کم عمر بچی حضرت عباس کے سرہانے میں آ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگے چچا پانی لائے کیا، کیونکہ 3 دن کے پیاسی یہ بچی ہے۔ آج تو ہم لوگ کیا رمضان شریف کا اگر 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ اگر روزہ آ جائے تو لوگ مرنے لگتے ہیں، اور مرتا بھی نہیں ایسا لوگ، مر جانا چاہیے، دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ہمارا معاشرہ اتنا سر گیا ہے کہ لوگ 80 سال کی زندگی لے کر کے بھی بے نمازی بن کے اب تک زندہ ہے، یہ معاشرہ سر گیا ہے۔ اگر ہمارے معاشرہ اگر زندہ ہوتا تو کسی کی ماں کے لال میں طاقت نہیں کہ روزہ چھوڑ کر کے وہ زندہ رہ جاتا، کب اس کو مار دیا جاتا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو روزہ چھوڑ کے اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو اس کی ذمہ داری معاشرے کی بھی ہوتی ہے کہ اس نے روزہ کیوں چھوڑا ہے، اس پہ سختی کیا جائے۔ نماز چھوڑ کے لوگ زندہ اب تک ہیں، اس لیے کہ ہمارے سماج میں جو ذمہ دار ہے ان لوگ قدم آگے نہیں بڑھا رہے، ورنہ کس کی طاقت ہے کہ ایک ٹائم کا نماز چھوڑ دیتا۔ اٹھائیے پہلے کی تاریخ، لوگ ایک ٹائم اگر نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، نمازی اس کے گھر میں پہنچتے تھے کہ تم نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک شخص کے گھر میں گیا کہ فجر میں تو آیا کیوں نہیں، وہ شخص ہیبت سے کانپنے لگا کہ عمر آ گیا، پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کر دے۔ تو یہ معاشرے کی کمزوری ہے، لوگ اتنا ڈھیل دے دیا ہے کہ آج پورا سماج بے نمازی بن کے زندہ گھوم رہا ہے۔ حضرت سکینہ کم عمر کی بچی ہے،
آ کے کہنے لگے اے چچا پانی لائے کیا؟ اپنی بھتجی کو پانی نہیں پلائے گا، کہاں پانی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ پانی کے لیے بچی حضرت عباس کو بار بار آواز دیتی ہے اور قسم دیتی ہے کہ اے چچا عباس ایک بار پلٹ آؤ پھر میں تم سے کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ جب سکینہ نے دیکھی کہ میرا چچا شہادت کا جام پی چکے ہیں، حضرت امام حسین نے کہا اے بیٹی فاطمہ، بیٹی سکینہ، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ اس طرح آ کے بولا نہیں کرتے، تو پھر دوبارہ کسی کو آنے کا حکم نہیں ہے جسم کے ساتھ۔ اس وقت سکینہ کہہ رہی تھی کہ اے چچا عباس ایک بار تم پلٹ کے صرف کہہ دو کہ اے بھتجی میں تم سے راضی ہوں، پھر کبھی تم سے پانی نہیں مانگوں گی۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے بیٹی سکینہ، جو اس دنیا سے ایک بار چلے جاتے ہیں پھر اہل جسم و جسمانیت کے ساتھ آ کے وہ بولا نہیں کرتے۔ تو قبر میں جو ہے بہت سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں کہ مولا ایک لمحہ کے لیے تو مجھے مہلت دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا تو صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا، اس کے علاوہ میں دنیا میں کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یہ میری قانون نہیں ہے کہ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں جانے دوں اور جسم کے ساتھ تم جا کے میری عبادت کرو، اس لیے کہ جتنی مہلت دینا تھا میں نے دے چکا ہے۔ آج جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، عمل کو نہیں سجاتے ہیں، سجدوں سے اب تک خالی ہے، 80 سال 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قبر میں جب پٹائی ہوگی تو کون بچانے جائے؟ سارے رشتے جو ہے دنیا ہی میں دم توڑ دیتے ہیں۔ اس وقت پھر رب کی بارگاہ میں آپ بھی ہم بھی سب لوگ فریاد یہی کریں گے کہ مولا دنیا میں جانے دے، لیکن رب کہے گا نہیں اب نہیں، جہاں جانا تھا میں نے موقع دیا تھا، تو نے دنیا کے عیش و آرام میں اپنی زندگی گزار دیا، مجھے بھول گیا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ قبر میں سانپ بھی ہوگا، بچھو بھی ہوگا، آگ بھی جلے گی، پٹائی بھی ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ تربے ہم تربے، وہ فرشتے کو رحم بھی نہیں آئے گا، چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے اپنا اپنا محاسبہ خود کیجئے کہ میرا عمل کہاں تک صحیح ہے، میرا عمل کہاں تک درست ہے، چاہے عورت ہو مرد ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، چاہے کم عمر ہو زیادہ عمر ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ اپنے اندر دیکھا کرے اور اپنے عمل کا سروے کیا کرے کہ ہمارا عمل کہاں تک ٹھیک ہے۔ ہم جب قبر میں پہنچیں گے تو میرے باپ دادا بھائی ماں خاندان دفنا کے جو واپس ہوں گے تو پھر کبھی دیکھنے نہیں جائیں گے کہ قبر میں کیا ہوگا۔ جس وقت منکر نکیر سوال کرتے ہیں، اگر سوال میں فیل ہو گیا رب کے طرف سے حکم ہوگا اے فرشتوں جہنم کی کھڑکی اس کے قبر سے جہنم کی کھڑکی اس کے قبر کے طرف کھول دو اور اس کے قبر میں آگ کا بچھونا بچھاؤ اور اس پہ اس کو لٹا دو۔ اس وقت قبر میں تڑپیں گے چلائیں گے، لیکن گھر والوں نے ایک بھی سراغ نہیں چھوڑا ہے کہ باہر آواز آئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ قبر میں کیا حال ہوتا ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اپنے مرحومین کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں ساری بات بتا دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے مرحومین کو دفنانا چھوڑ دو، اس لیے میرے آقا نہیں بتائے ساری بات۔ لیکن اپنے آپ کا تو خیال کم سے کم کرنا چاہیے آدمی کو۔ آدمی یہ سوچتا ہے ہم مریں گے قرآن خوانی کریں گے اس کے بعد جنت پہنچ جائیں گے۔ قرآن خوانی آپ کیجئے، بہت اعلیٰ ثواب ہے، لیکن اگر نماز چھوٹی ہے تو جہنم میں جلنا ہوگا۔ فرض آپ کا چھوٹ رہا ہے تو معافی نہیں ہے، چاہے 1,00,000 بار قرآن خوانی کرتے رہیے، یہ فضیلت ہے ثواب ہے اس میں۔ جیسے رمضان کا نمازی
منافع جوڑنے کے لیے جاتا ہے، سال بھر یہ غائب رہتا ہے، فرض غائب ہے، اور سبرات کی رات میں، شب قدر کی رات میں اور معراج کی رات میں یہ لوگ پہنچتے نفل پڑھنے کے لیے اور منافع جوڑتے ہیں۔ مجھے ایسا بیپاری پاگل لگتا ہے جو مین پونجی گما دے دکان سے اور ریچ کی لے کر کے 1-2 روپیہ کا حساب کرنے بیٹھے کہ ہم نے اس کو اتنا میں بیچا، اتنا فائدہ ہوا، اتنا خریدا ہوا ہے۔ تو ایسا لوگ پاگل سے بھی پاگل ہے کہ حقیقت غائب ہے، جو اصل ہونا چاہیے وہ اس کے جیب میں نہیں ہے، اور حساب لگا رہا کہ فائدہ ہمیں کتنا ہوا۔ ٹھیک ایسے ہی سبرات کی رات میں نفل پڑھنے والا ہے، سبرات اور شب قدر کی رات میں جاگ کر نفل پڑھنے والا ہے، زندگی کی ساری فرض غائب ہے اور نفل میں حساب لگاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے، اس نماز کو پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے، یہاں بیٹھ کے تلاوت کریں گے تو اتنا ثواب ہے۔ تو یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ جس کا فرض مکمل ہے اس کے لیے۔ ارے دکان میں ترقی کب ہوگی؟ جب پونجی اس میں بچے گا تب۔ منافع دکاندار کب جوڑنے بیٹھتا ہے؟ جب اس کا پونجی سلامت ہو کہ ہم نے 10,000 روپے لگایا اور 10,000 روپے کا 10,000 ہے موجود، اب اس کے علاوہ جو بچتا ہے اس پہ منافع جوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اللہ نے آپ پر سب پر نماز فرض کیا ہے، اس فرض کو ادا کرنے کے بعد آپ منافع کے طرف جائیے اور دیکھیے کہ ہم کو اتنا ثواب ملتا ہے، اس کو ہم لوٹیں۔ تو پہلے فرض ادا کیجئے، ورنہ یہ قرآن خوانی ہی سے آپ بچ نہیں جائیں گے، اور قرآن خوانی کر کے میلاد کر کے صرف بچ نہیں جائیں گے، وہاں اگر بچنا ہے تو پھر اس کے حساب سے آپ کو کام کرنا ہوگا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا پڑھیے رب سلم علی رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یقیناً منافع کا فائدہ کب ہے؟ جب عمل پورا صحیح ہوگا، فرض ادا ہوگا، اس کے بعد قبر میں جاتے ہیں تو ایک مرنے والے کیا کہتے ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم اس کو دفن کر کے وہاں سے پلٹتے ہو، واپس آتے ہو، تو تمہارے چلنے کی آہٹ کو، جوتی اور چپل کی آواز کو وہ قبر کے اندر رہ کر کے سن لیتے ہیں۔ اس وقت اس کو لگتا ہے کہ سارے لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں دل گھبراتا ہے، اکیلے جان ہے، اکیلے رہنا بھی ہے، ایسے عالم میں پریشانی میں وہ مبتلا ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تب تک منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو سوال جواب کون دے گا؟ جس کا ایمان سلامت ہوگا وہی جواب دے گا۔ ختم کر دیا جائے گا۔ جواب ایمان کو بچائیے، ایمان اگر بچ کے رہے گا تو سوال اور جواب دونوں آپ کے زبان پر ہوگی، اور اس سوال کا تعلق جو ہے عقیدے سے ہے۔ عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، ایمان مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تو پھر یہ سوال کا جواب دیں گے۔ کیا ہو گیا اس میں؟ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیٹری ختم ہو گیا، کہا ہو ہے اس کا بند ہو جاتا ہے۔
اللہ اللہ جلدی آئی درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں یہاں سے پرابلم ہے، وہاں نہیں ہے کچھ. اس پر ٹان لیتا ہے کم پر بند کر دی سکتی ہے، اپنے آپ ہو جائے گا. لے بیٹری لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اسلام تو پھیلا ہے عرب سے اور عربی زبان ہے، قبر میں سوال ہوگا عربی میں، اور عربی زبان عرب کے لوگ تو آسانی سے سمجھ جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ اسلام تو صرف عرب ہی میں نہیں رہ جائے گا، یہ پوری دنیا میں ایک ایک کونا میں اسلام پہنچے گا. اور رب کا فرمان ہے کہ ہر کوئی ایسا کچا پکا گھر نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو، سب میں اسلام پہنچے گا. تو یا رسول اللہ، جب آپ کا ماننے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہندوستان کے دھرتی میں ہو اور کہیں ہو، جب وہ انتقال کریں گے اور آپ سے اب بولے گا درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا ماننے والا پوری دنیا میں ہوں گے اور قبر میں لوگ پہنچیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے من ربو کا، یہ عربی جملہ ہے. تو میرے آقا جو اور جگہ کے رہنے والے ہیں وہ لوگ کیسے سمجھیں گے عربی اور کیسے بولیں گے اور کیسے جواب دیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ، بڑا آسان ہے، میرا ماننے والا ہندوستان کے دھرتی پہ ہوگا اور وہاں سے جب وہ انتقال کریں گے اور قبر کی دنیا میں پہنچیں گے، اس وقت فرشتے کہیں گے من ربک، وہ عربی سوال ہوگا اور جواب بھی عربی میں ہے. تو جواب اور سوال سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کریں. جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کی زبان میں عربی زبان بھی آتی ہے، عربی بول بھی لیتا ہے، عربی سمجھ بھی لیتا ہے. تو وہاں عربی سمجھنے کے لیے، عربی بولنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہوگا. اس لیے کہ مرنے کے بعد نہ آپ کی بولی بولی جائے گی، نہ میری بولی، کسی کی نہیں. بولا جائے گا تو صرف عربی بولا جائے گا اور سنا جائے گا تو صرف عربی، باقی کسی کی کوئی زبان نہیں ہوگی. اب آقا فرماتے ہیں کہ اسے سمجھنے کے لیے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا ضروری ہے. اب جو نبی پر درود کثرت کے ساتھ پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کی وہ سنے گا تو سمجھے گا بھی عربی کو اور اس کی زبان عربی زبان میں بدل دی جائے گی. وہاں لوگ مرنے کے بعد جو ہے قبر ہی کی دنیا سے عربی بولنے لگیں گے. تو یہ عربی عرب کا جملہ ہے. تو عربی سمجھنے کے لیے اور قبر میں سوال اور جواب آسان ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم
कोहे तूर पर पहुंचा। जब वहां गए अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा तुम अपनी उम्मत में सबसे अच्छे और नेक आदमी को मेरी बारगाह में लेके आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए अपने मोहल्ले में और मोहल्ले में समाज में देखा तो क्या देखते कि ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत परहेजगार है, बहुत नेक आदमी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा कि चल, खुदा ने तुझे कोहे तूर पे बुलाया। वो आदमी आ गया। कोहे तूर पर जब आया तो अल्लाह ने फिर फरमाया, ए मूसा तूने जिसको लाया है यकीनन ये नेक है, लेकिन अब इससे कहो कि ये तेरी उम्मत में उस आदमी को लेके आए जो सबसे ज़्यादा गुनहगार और बदकार हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह का हुक्म है कि आप मेरी उम्मत में उस शख्स को लाइए जो सबसे ज़्यादा गुनहगार और बदकार हो। वो शख्स गया, अल्लाह का फरमान था। वो शख्स गया, जाने के बाद अपने मोहल्ले में देखा, समाज में देखा और गांव में देखता है ये आदमी अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, यानी दोनों इसके साथ है, गुनाह भी है, नेकी भी है। अब वो आदमी दूसरे बस्ती में गया, तीसरे बस्ती में गया। अब घूमते घूमते जहाँ तक उसका दिमाग काम किया, पूरी जगह तलाश किया, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो सिर्फ गुनहगार हो। कोई गुनहगार मिलता है तो कहीं ना कहीं उसकी नेकी मौजूद है, कोई नेक आदमी मिलता है तो कहीं ना कहीं गुनाह मौजूद है। आखिर में इसने फैसला किया कि मूसा अलैहिस्सलाम अब चलिए कोहे तूर पर जवाब वही दूंगा। उसने फैसला ये किया, एक बहुत बड़ा रस्सी लिया, उसका 2 फंदा बनाया, एक अपने गर्दन पे डाला और एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और कहने लगा कि मूसा आप मुझे लेके कोहे तूर पर घिसेट करके लेके चलिए, इसलिए कि मुझे रब के सामने जवाब देना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जवाब क्या है बताओ? कहा कि जवाब मैं वहीं दूंगा, रब के सामने दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को जो है कोहे तूर पे लाते हैं। लाने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहते मौला आदमी हाजिर है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा कहो क्या ये कहना चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं पाक परवरदिगार ये तुझसे कहना चाहता है कि क्या कहना है? अल्लाह ने फरमाया इससे कहने कहो। वो शख्स कहता है कि पाक परवरदिगार मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में पूरे कौम को झांक के देखा है, जिस आदमी को मैं देखता हूँ किसी आदमी के अंदर नेकी है तो गुनाह भी है, गुनाह है तो नेकी भी है, कहीं बदी है कहीं नेकी है, कहीं अच्छाई है कहीं बुरा है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मूसा के कौम में मुझसे ज्यादा बढ़ के गुनहगार कोई नहीं है। है मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह मैंने फैसला किया कि मूसा के कौम में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा ये सच कहता है, ऐ मूसा तेरी उम्मत में सबसे अफजल आदमी जो है वो यही है। सबसे अफजल आदमी जो है, सबसे नेक आदमी, परहेजगार आदमी जो है वो यही आदमी है। इससे बढ़कर तेरी उम्मत में कोई नेक आदमी नहीं है। तो हर आदमी को अपने का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह सबक ये देना चाहता है कि मेरे बंदे तुम दूसरे को देखना छोड़ दे, अपने आप पर देख। जैसे चोर होता है ना, उसको ज़रा सा मौका मिलता है फौरन चोरी कर लेता है। ऐसे आज मुसलमान भी हो गया है, चाहे वो उम्र कोई भी हो, ज़रा सा इसको अगर मौका मिल जाए तो गीबत करना शुरू कर देता है, चुगली करना शुरू कर देता है। फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है। मेरे भाइयों ये कह के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा ये होगा कि मैदान माशर जब कायम होगा उस वक्त आप अपनी नमाज लेके जाएंगे, आप अपने रोज़ा लेके जाएंगे, अपनी ज़कात को लेके पहुँचेंगे, अपने अमाल को लेके पहुँचेंगे तो मुद्दई खड़ा होगा, दावा कर देगा कि बात परवरदिगार इसको रोका जाए, अभी
اس سے میرا ایک سوال باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا مولا فلاں دن فلاں جگہ میں اس نے میری برائی کیا تھا۔ کیونکہ یہاں اگر چھپ کر کے بھی کسی کی برائی کی جائے تو میدان محشر میں ایک پردہ جو چلے گا تو اس میں دکھائی دے گا کہ یہ آدمی کس کی برائی کہاں کیا تھا۔ تب تک وہ دعویٰ کر دے گا کہ اے مولا اس نے میری برائی کی، اس کا بدلہ مجھے آج چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کیا بدلہ چاہتے ہو؟ اب وہ شخص کہے گا مولا جتنی نماز ہے اس کی قبول ہے وہ سارے مجھے دے دیا جائے۔ بتائیے، ایک تو نماز آج لوگ بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو بچا بھی نہیں پاتے ہیں۔ آج اس دنیا میں رہ کے چند منٹوں کی خوشی میں کسی کی برائی کر دیتے ہیں، لیکن کل جب یہ دعویٰ کرے گا کہ اے مولا جتنی نماز ہے اس کی قبول ہو چکی ہے وہ سارے نیکی مجھے دے دیا جائے، تب میں اس کو معاف کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اے فرشتو ان کے سارے نماز والی نیکی اور ثواب کو اٹھا کے اس دعویٰ کرنے والے شخص کو دے دو۔ نماز ختم ہو گئی آپ کی، دلیل یہ آپ کا جو ثواب ہے، آپ کی جو نیکی ہے یہاں ختم ہو رہی ہے۔ اتنے میں اللہ فرمائے گا اب اس کا حساب آگے کرو، تب تک دوسرا آئے گا، کہے گا مولا اس نے میرا حق دنیا میں مارا تھا، میں نے امانت رکھنے دیا تھا، اس نے خیانت کیا ہے۔ تیسرا آئے گا کہے گا مولا اس نے دنیا میں مجھے گالی دیا تھا۔ چوتھا آئے گا کہے گا مولا اس نے ناحق مجھے مارا تھا ایک تھپڑ۔ تو اللہ فرمائے گا کہ بندہ کیا چاہتے ہو؟ وہ تمام کے تمام دعویٰ کرنے والے کہیں گے جتنے اس نے زکوٰۃ دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ کا مال جو قبول ہو چکی ہے اس کا سارا ثواب مجھے دے دیا جائے۔ کوئی کہے گا اس نے جو روزہ رکھا ہے اور جتنے روزہ اس کی قبول ہو چکی ہے اس کا ثواب مجھے دیا جائے۔ اسی طرح کرتے کرتے آقا فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر اگر نیکی لے کے لوگ وہاں پہنچیں گے چند منٹوں میں وہ خالی ہو جائے گا۔ تو اس حقوق کو سمجھا کیجئے، آپ کے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تبھی تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ سچا مسلمان، پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ پہلے آج سے کچھ دن پہلے یہ کام عورتوں کا تھا۔ ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ آج میرے دربار میں سب سے بڑا جو جھوٹ بول دے گا اس کو میں انعام دوں گا۔ کہا تھا کہ کل سویرے دربار لگے گا، سب سے بڑھ کے جو جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا۔ تو لوگ گیا اور اپنی اپنی تدبیر سوچنے لگا کہ میں کل کیا بولوں جب مجھے انعام ملے۔ جب دربار لگا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بتا، اور بادشاہ کے سامنے کہا کہ میں رات بھر سمندر کے اندر تحت الثرى میں جا کے بیٹھا ہوا تھا۔ کہا کہ یہ تھوڑا سا جھوٹ ہے، چپ رہو۔ اس کو بیٹھا دیا گیا۔ اب کہتا اور کوئی ہے؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ میں رات بھر آسمان پہ چڑھ کے سفر کر رہا تھا۔ کہا کہ یہ بھی مختصر ہے، تم بھی بیٹھو۔ تیسرا آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 3 عورت گلی میں کھڑی تھی اور وہ چپ چاپ مار کے تھی، چپ چاپ مار کے بیٹھی ہوئی منہ بند رکھی تھی۔ بادشاہ نے کہا بس ہو گیا، سب سے بڑا جھوٹ اس آدمی نے بولا ہے، اب تم انعام کا حقدار ہو۔ اس لیے کہ عورت کی فطرت ہے ایک سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ چپ نہیں رہ سکتی ہے۔ عورت کی یہ فطرت ہے کہ ایک سے زیادہ اگر ہو جائے وہ چپ نہیں رہ سکتی ہے، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی بات۔ لیکن میری ماں بہنوں اگر تم سن رہے ہو تو سن لو، جو نماز یہاں پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، دین کا کام کرتی ہو، اس کو بچا لو دنیا میں، ورنہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بات پکڑا جائے گا اس وقت میدان محشر میں اور آپ کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ اب عورتوں کے بجائے یہ کام مرد لوگ بھی شروع کر دیا ہے۔
कहीं कहीं भी बैठेगा, एक से ज़्यादा हो गया तो लोगों की गिबत शुरू, लोगों की चुगली शुरू कि फलां का बेटा ऐसा है, फलां की बीवी ऐसी है, फलां की बेटी ऐसी है, फलां का रिश्ता ऐसा लगा। ये कहने से आपको मिल क्या गया? आखिर आप अपने अमानत में खयानत ये किया कि आपकी नेकी वहाँ लूटा जाएगा और आखिर में आपको जहन्नम का हकदार बनना पड़ेगा। तो सारी बातों को छोड़िए, आप अपने अहल व अयाल की तरफ देखिए। एक बाप से उसके बेटी के बारे में पूछा जाएगा कि जितने दिन बेटी तुम्हारे घर में थी उतने दिन तेरी बेटी कहाँ जाती थी, क्या करती थी, नमाज पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी, कहाँ खाती थी, कहाँ घूमती थी। ये सवाल एक बाप से भी होगा। एक बेटा का बाप उसका सवाल का जिम्मेदार बनेगा कि तेरा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ता था, तेरी बीवी नमाज क्यों नहीं पढ़ता था। शौहर है तो बीवी के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बीवी पर सख्ती क्यों नहीं किया। तो ये सब करने की ज़रूरत है। आका फरमाते हैं कि सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज हो और जिसकी ज़बान से दूसरे लोग महफूज हो, यानी इस हाथ से भी किसी को तकलीफ ना पहुँचे और इस ज़बान से भी किसी को तकलीफ ना पहुँचे। यही सच्चा मुसलमान है और इसी का अमल जो है मैदान महशर में काम आएगा। बाकी अगर आप में हम हो, आप हो या दुनिया का कोई भी हो, अगर इसकी अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंचाया तो उस तकलीफ़ का हक़ ये अदा करना होगा कि जो अमल आपकी ज़िंदगी में कबूल हुई है उससे नेकी निकाल के देना होगा। सज़ा ये है। अब जब मैदान महशर में सवाल हुआ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसका बदला मुझे दिया, ये दिया जाए, इसके नमाज वाली सवाब, रोज़ा वाली सवाब, ज़कात वाली सवाब, फलां काम वाली सवाब मुझे दिया जाए, इतने में एक आदमी बच जाएगा। इन लोग तो अपना अपना लेके चल दिया, अब उसके पास नेकी नहीं है। जो पहाड़ के बराबर नेकी लेके पहुंचा था उसके पास अब नेकी नहीं है। चुकाते चुकाते अदा करते करते सब ख़त्म हो गया, लेकिन एक दावा करने वाला अभी खड़ा है। वो कहता है कि मौला मुझे कुछ नहीं मिला, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहते हो तुम इससे? अब तो कहेगा कि मौला इसके पास तो नेकी नहीं है लेकिन मेरे पास तो बुराई है, गुनाह है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सर पर जितना गुनाह है इसके सर पर रख दिया जाए, तब मैं माफ़ करूँगा। और जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तब तक एक कदम आगे बढ़ने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। और कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं देंगे, इसलिए कि वहाँ दीवारों में एक टीवी, एक पर्दा चलाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि देख फलां जगह इसने ऐसा किया था, फलां जगह मुझे मारा था, पीटा था, सब नज़रों के सामने होगा। तो अपने अपने आमाल का मुहसबा कीजिए, अपने अपने आमाल का जायज़ा लीजिए कि हम मरेंगे तो मेरे कब्र में बिच्छू आएगा कि नहीं आएगा, सांप आएगा तो हम कैसे बचेंगे, आग जलेगी तो हम कैसे बचेंगे। इसलिए कि तीसरा सवाल होगा, नबी के बारे में पूछा जाएगा। अगर जवाब दे दिया बंदा तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी कि फरिश्तों ये बंदा सच्चा है, सच कहता है, ये मेरा नेक बंदा है, इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो और जन्नत से बिछोना लेके जाओ और इसे कहो कि सो जैसे दुल्हन सोती है। अब उसको सुला दिया गया। अगर खुदा ना खास्ता जवाब ना दे पाए तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है कि फरिश्तों ये बंदा मेरा है, मैंने इसको रिज़्क भी दिया है, आँख दी, कान दी, नाक दी, पूरा जिस्म, पूरी वजूद सब दिया। ये इंसान मेरे बनाए हुए दुनिया में चलता था, खाता था, पीता था, अपनी ज़िंदगी गुजारता था, सब करता था, लेकिन कुछ ना किया तो मुझे माना नहीं, सिर्फ ये काम किया, मुझे माना नहीं, मेरी इबादत नहीं किया, इसलिए इसकी सज़ा ये है कि जहन्नम की खिड़की इसके तरफ खोलो और जहन्नम से आग लाओ, इसके कब्र में बिछाओ और इसको उस पर लिटा दो।
کہ ایسا ہو جائے تب کیا کریں گے؟ پھر وہاں وہی پکاریں گے کہ اے مولا ایک لمحہ کے لیے مہلت دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا تو صرف نماز ہی پڑھوں گا، روزہ ہی رکھوں گا، عبادت ہی میں زندگی گزار دوں گا۔ اللہ کہے گا اب نہیں ملنے والا ہے۔ تو وہ کام آج ہی کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ جب اتنا جانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے، اور جب مر جائیں گے لوگ کاندھا دے کے قبر تک پہنچیں گے، قبر میں رکھیں گے، اوپر سے مٹی ڈالیں گے، جب اس وقت ہم قبر میں تڑپیں گے، قبر میں چلائیں گے، نہ بچانے والا میرا باپ ہوگا، نہ بچانے کے لیے کوئی بھائی ہوگا، نہ کوئی خاندان کے لوگ ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں آپ کیا کریں گے؟ اس کا خبر، اس کی خیریت دنیا میں جیتے جی لیجئے، جائزہ لیجئے کہ ہم کو کیسے بچنا ہے جب سارے رشتے دم توڑ دیں گے۔ تو بس مختصر انداز میں ایک وظیفہ سن لیجئے، پھر میں تو ختم کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پڑھتا ہے، اس کے منہ سے ایک پرندہ نکلتا ہے، اور اس پرندے کے اندر 10,000 سر ہوتا ہے، اور ہر سر میں 10,000 چہرہ ہوتا ہے، ہر چہرے میں 10,000 منہ ہوتا ہے، اور ہر منہ کے اندر 10,000 زبان ہوتی ہے۔ اب ہر ایک زبان سے یہ پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ چڑیا، یہ پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور یہ پرندہ جو ہے اس کے منہ سے نکل کر کے عرش کے نیچے جا کے بیٹھتا ہے اور تسبیح بیان کرتے رہتا۔ ہر زبان میں، ہر بولی میں رب کی پاکی بیان کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اے پرندہ تو جنت میں چلا جا، اے پرندہ تو جنت میں چلا جا۔ وہ پرندہ کہتا ہے مولا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جس نے مجھے پڑھا ہے، تب جب تک تو اس کو بخش نہیں دے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے کلمے والا پرندہ سن، جس وقت تو اس کے منہ سے نکل رہا تھا، ابھی پورے طریقے سے نکل نہیں پایا تھا، تب تک میں اس کی گناہ کو معاف فرما دیا تھا۔ تو کلمہ شریف پڑھا کیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پرندے کو 70,000 زبانیں اور عطا فرمائے گا۔ اس 70,000 زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ ہم سب پڑھا کیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے کہ ہم کو دن میں اتنا بار پڑھنا ضروری ہے۔ تو میرے دوستو پھر مغفرت کا سامان تیار ہوگا کہ سامان و سفر سب ٹھیک کیجئے، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، اور جانا ہے سبھی کو، تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا کہ جب یاد میری آئے تو بخشش کی دعا دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلام پڑھ لیں۔